الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی تفسیر کا بیان جاری ہے. گزشتہ جمعے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناسبت سے بیان ہوا تھا. آج پھر تفسیر کا بیان ہے. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قوم عاد. خلاصہ پیش کر دوں، یہ لوگ کبوتر بازی، پرندوں کے شوقین، اونچے مکان بنانا، دور سے دکھائی دیں، اپنی عمارتوں کو ایسا بنانا جیسے ہمیشہ یہیں رہیں گے، موت نہیں آئے گی. وہ لوگ راہ بیٹھے جمع ہو کر بیٹھ جانا، آتے جاتوں پہ فقرے کسنا، راستے میں لوگوں کو تنگ کرنا، اور اسی طرح کی
لغویات، لغو کا مطلب نامناسب حرکتیں ان قوم میں تھیں۔ ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راہگیروں سے ہنسنے کو، اور محل بناتے ہو مضبوط اس امید پر کہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ جب کسی کی پکڑ کرتے ہو، گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہے۔ امدکم بانعام و بنین، تمہاری مدد کی چوپائے یعنی 4 ٹانگوں والے جانوروں سے، تمہاری اولاد بیٹے، وجنات وعیون، اور باغوں سے اور چشموں سے۔ لیکن قوم جو تھی اس کا مزاج تمسخرانہ، ٹھٹھا کرنا، ہنسی کرنا، وہ حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یہ سیکھنا ہے، نصیحت خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کا مطلب کسی کا بھلا چاہنا، تو دین ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ اگر ہم دین کو نہیں مانیں گے، دین کا نقصان نہیں ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا۔ علماء حق، سچ بولنے والے، سچ پیغام پہنچانے والے، وہ آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم لوگ اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو سدھار لیں، بگڑے ہوئے ہیں تو سنوار لیں خود کو۔ مگر ہم کہتے ہیں چلتا ہے، بس سن لیا، اپنی عادت نہیں بدلتے، تو پھر اس کا نقصان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب یہ یقین ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو پھر کیوں نہیں سنبھلتے ہم؟ کون سی چیز ہمیں روک رہی ہے؟ ہمارا مزاج، طبیعت، خواہشات، ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وقتی لذت، چند لمحوں کی لذت اور ہمیشہ کا وبال، کیا یہ سمجھداری ہے؟ نہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا، پہلی قوموں کا حال سنایا گیا۔ وہ لوگ اس زمانے میں ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، مشینیں نہیں تھیں۔ رات کو سفر کرتے تھے، ستاروں سے راستہ معلوم کرتے تھے۔ دن میں مٹی کا رنگ اور اس کی بو سونگھ کر معلوم کر لیتے تھے ہم کس طرف جا رہے ہیں، اتنی ان کو سمجھ تھی۔ منازل طے کر لیتے تھے، کہاں پانی قریب ہے، کہاں دور ہے۔ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس یہ سب نہیں تھا، مگر اللہ نے ان کو ذہانت سمجھ دی تھی۔ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والی بات کرتے تھے، آج ہمارا بھی وہی حال ہو گیا۔ ہم بھی ویسے ہی ہو گئے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، یہیں رہنا ہے، ساری پلاننگ یہ بنا لوں، یہ بنا لوں، یہ بنا لوں۔ وہ جو بات وہی ہے کہ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو نبی کے ذریعے ہدایت کا سامان کیا، مگر وہ مانے نہیں۔ ان کو کہا گیا یہ جو عمارتیں بنا رہے ہو بلا فائدہ، جن کی تمہیں حاجت نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنی بناؤ، یہ بلا ضرورت تم بنا رہے ہو۔ مضبوط عمارت بنانا منع نہیں ہے،
مگر ایسے ان میں لگ گئے کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ مضبوط سے مضبوط عمارت تمہیں موت سے بچا سکتی نہیں۔ تم جس کے خلاف ہو جاتے ہو اس پر بہت ظلم کرتے ہو۔ آج کے حالات بھی دیکھ لیں، یوں لگتا ہے نا جیسے آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں ہمارے ہاں۔ ہمیں کسی کی مخالفت ہو جائے نا، کسی سے نفرت ہو جائے، ہم اس کے لیے کیسا سوچتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان کو، جب تم کسی کے خلاف ہو جاتے ہو، اس پر بہت ظلم کرتے ہو، قتل کرنا، درے مارنا، بے رحمی سے ہلاک کرنا۔ اپنے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات آج دیکھے، لوگوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، ان کی کھوپڑیوں سے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آج نظر آ رہی ہیں نا، سننے میں آ رہی ہیں، دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ان حرکتوں کو چھوڑ دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، اللہ سے ڈرو اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے اور ظلم سے بچنے کے لیے کفار بھی مکلف ہیں، ان کو بھی کہا گیا کہ ایمان لائیں اور ظلم سے بچیں۔ تو مسلمانوں کے لیے کتنی زیادہ احتیاط ہوگی۔ اب جو بات کر رہا ہوں وہ افغانستان ہو، لیبیا ہو، شام ہو، یمن ہو، عراق ہو، ایران ہو، وہ دنیا کا کوئی خطہ ہو، ہندوستان ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، بتائیے مسلمانوں کے ساتھ آج بدسلوکی ہو رہی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، جی؟ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی ہو رہی ہے، اور مارنے والے مسلمانوں کو جس طرح مار رہے ہیں، وہ واقعات جیلوں میں ان کے ساتھ جو انسانیت سوز سلوک ہو رہا ہے، اس کے باوجود دوسرے سیکھتے نہیں۔ ظلم جو بھی کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور ظالم کے لیے کوئی رعایت، اونچی گئی ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب کسی پر گرفت کرتے ہو، کسی کے خلاف ہو کر اس کو پکڑتے ہو بڑی بے دردی سے، تمہیں پتہ ہے چوٹ لگ جائے تو کتنا درد ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ ہڈی ٹوٹے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ جسم میں کہاں کہاں تکلیف زیادہ ہوتی، کہاں کم، اور تم ویسا ہی سلوک کرتے ہو، تو پھر کیا مطلب اللہ سے ڈرتے نہیں؟ تمہیں اسی جگہ وہی زخم لگایا جائے تو تمہیں کیا محسوس ہوگا؟ مجرم کو سزا دینا تاکہ وہ اس کی جرم کی طرف اس کا جو میلان ہے وہ ختم ہو، وہ اپنی اصلاح کرے، وہ اس کے لیے رحمت ہے۔ لیکن بے گناہ کو تکلیف دینا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور آج کل یہی ہو رہا ہے، مجرموں کو پالا جا رہا ہے، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو ہم پہلی قوموں سے، پہلے لوگوں کے حالات سے اگر نہیں سیکھ رہے تو بتائیے کیا سمجھدار ہیں؟ اونچی کہیے، یہی حال ہے ہمارا۔ قرآن ہمیں بار بار بتا رہا ہے، قرآن کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، مگر ہم پڑھ تو لیتے ہیں، سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اور سمجھ لیں تو عمل نہیں کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میرا کہنا مانو۔
مجھ پر ایمان لے آؤ، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نوازتا ہے۔ کتنے جانور تم پر حلال کیے، کتنے جانوروں سے سواری کا کام لیتے ہو، کیا کچھ کرتے ہو، پھر اولاد دی ہے۔ تمہارے لیے کتنی آسانیاں کی ہیں۔ یہ جو مکان بنا لیتے ہو، یہ جو لمبی لمبی امیدیں باندھ کر سامان جمع کر لیتے ہو، یہ کس نے تمہارے لیے کیا ہے؟ خود کچھ کر سکتے ہو؟ اللہ نہ چاہے تو تم کچھ کر سکتے؟ تم کسی کے خلاف ہو جاتے ہو، کیسی سزا دیتے ہو؟ کبھی سوچا ہے کہ تمہاری پکڑ ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ حوض بنا رہے ہو، مال خرچ کر رہے ہو، اونچے محلات بنا رہے ہو، سزا دینے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں شریعت نے بتا دیا۔ یہ جو تم ناحق پکڑتے ہو، بے گناہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، ڈرو اللہ سے۔ تمہارا اس طرح دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور خود اپنے لیے امیدیں باندھتے رہنا، یہ تمہارے لیے جو چیزیں اللہ نے آسان کر دیں، مسخر کر دیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، سواری کرتے ہو گھوڑے پر، جاتے ہو آتے ہو، یہ میوے تمہیں ملتے ہیں، پانی تمہیں ملتا ہے، سبزیاں ہیں، کھیتیاں ہیں، یہ کس نے تمہارے لیے کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اگر تم ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرو گے تو سنو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تو پھر سن لو بے شک مجھے ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا، کہ ایک دن آئے گا پھر تمہیں عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ دنیا میں تم ہمیشہ نہیں رہ سکتے، موت سے تم نہیں بچ سکتے، بھلے کتنے مضبوط مکان بنا لو، اپنے لیے جتنی چاہو دولت جمع کر لو، تم عذاب سے بچ سکتے نہیں۔ وہ بہت بڑے خطروں کا مجموعہ ہے وہ دن جس کو قیامت کہتے ہیں۔ بڑی آندھی چلے گی، کچھ بھی رہنے والا، بڑے مضبوط مکان بنائے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلزلہ آندھی آ جائے، کچھ بچتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، تم قدرت کا مقابلہ کر سکتے نہیں، تو جھک جاؤ، معافی چاہ لو اللہ سے، توبہ کر لو، نبی کے غلام بن جاؤ، بچت ہو جائے گی۔ نہیں ہو کرو گے تو تم بچنے والے۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ان کو تو چونکہ کہتے ہیں نا جس وقت کسی کو مستی چڑھی ہو پرواہ نہیں کرتا، وہ کہنے لگے ہمیں ایک برابر ہے، تم نصیحت کرو یا نصیحت نہ کرنے والوں میں بنو، ہمارے لیے کوئی فرق پڑتا، ہم باز نہیں آئیں گے، ہم جو کر رہے ہیں اسی طرح کرتے رہیں گے۔ واعظ کے معنی نصیحت، واعظ کے معنی واعظ نصیحت کرنے والا، نصیحت کے معنی میں بتا چکا، خیر خواہی، بھلا چاہنا۔ کوئی آپ کو نصیحت کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی بھلائی، آپ کی، وہ بتا رہا ہے آگے کھائی ہے، دلدل ہے، آگے جاؤ گے خطرہ ہے،
یا کوئی اور آپ کو کسی حالت سے فلاں علاقے میں ایسا ہے، فلاں جگہ ایسا ہے، تو وہ آپ کو بتا رہا ہے تو آپ کا بھلا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے؟ بھلا کر رہا ہے۔ تو نبی ہمیں بتا رہے ہیں اس دنیا میں دل نہ لگاؤ، دنیا کو استعمال کرو، برتو جیسا رب نے سکھایا ہے، دین سکھا رہا ہے۔ یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے۔ بھلے جتنا مرضی مضبوط مکان بنا لیا کہ جناب فلاں چیز اثر نہیں کرے گی، فلاں چیز اثر نہیں کرے گی، مگر موت کے فرشتے کو تم روک سکتے نہیں۔ تو ڈرو، اللہ سے ڈرو، تم نے یہاں رہنا نہیں ہے۔ اپنی طبیعت کو بدلو۔ کہنے لگے تم نصیحت کرو نہ کرو، بھلے نصیحت کرنے والے نہ بنو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے آگے سے ڈھٹائی، جس کو ڈھیٹ بننا، اسٹبنس شو کی، جب انہوں نے اپنے اس طرح کیا تو بتا دیا گیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں لوگ، مگر تم نے ان کا انجام دیکھ کر بھی اگر نصیحت نہیں پکڑی تو تم سمجھدار۔ کہنے لگے کرتے رہو، تم بولتے رہو۔ آج بھی کہتے ہیں نا مولویوں کا کام ہے، کہتے رہتے ہیں، وہ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ڈرنا چاہیے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو وہی پرانی ریت ہے اگلوں کی جو چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہنا یہ چاہا کہ پہلے نبی جو آئے تھے، پیغمبر، وہ بھی کہتے تھے، اور وہ اس حد تک ڈھیٹ، کہنے لگے نبی ایسے ہی غلط کہتے تھے۔ آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی غلط کہتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، کہتے ہیں یا نہیں؟ تو میں یہ بار بار آپ کو موازنہ کر کے بتا رہا ہوں کہ ایمان والوں کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے، اور ہم لوگ پرواہ کرتے نہیں۔ تو کیا بچ جائیں گے؟ ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالی معاف فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلے لوگوں کی بھی یہی عادتیں تھیں، وہ یہی کہتے تھے جس حال میں ہم ہیں ہم نے اپنا حال بدلنا نہیں۔ ڈھیٹ بن گئے، کرتے رہو جو نصیحت کرنی ہے،